وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. سابقہ آیت سے جس کے معنی مطلب کل ذکر کیے جا چکے، جس کا ترجمہ تھا ہر انسان کو اس دنیا میں بلا کسی تخصیص کے جو کچھ بھی مصیبت، مشقت، تکلیف، پریشانی، چاہے بیماریوں کی قسم کے ہو یا دیگر حالات کے قسم کے ہوں، انفرادی طور پر ہو، خاندانی طور پر ہو، اجتماعی طور پر ہو یا معاشرے کے اعتبار سے ہو، ہر انسان ان چیزوں میں گھرا ہوا ہے، گھرا ہوا رہتا ہے. اس سے کوئی انسان بچا ہوا نہیں ہے، چاہے مومن ہو کہ غیر مومن ہو، لیکن نوعیت الگ الگ ہے ایمان کے اعتبار سے. لیکن مطلق ذکر تھا یہ اللہ تبارک و تعالی رحیم ہیں، ظالم نہیں ہے. بندہ ظالم ہے، اس لیے ظالمون 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 کی کثرت قرآن میں آئے گی. ظالم کے معنی ہے حد کو پار کر دینا، جو طور طریقہ، ڈھنگ سلیقہ خالق نے جو پیدا کر ساری دنیا کی چیزوں کو ایک اصول کے ساتھ اور اسباب کے ساتھ جوڑ کر رکھ دیا ہے. اسباب کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ، ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ. یہ آزمائش، یہ مشقت والی چیز انسان کے اوپر لاگو کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس میں طریقے بتا کر بھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان سے ہو سکتا ہے، انسان کی طاقت کے اندر ہے، اس کی طاقت سے بڑھ کر کوئی چیز انسان کے اوپر ہم لاگو نہیں کرتے. اور مشقتوں میں، مصائب میں انسان مختلف سوچ اور فکر میں چل پڑتا ہے. اس مفہوم کو کلام پاک کی 20 آیتیں ہیں، کئی آیتیں گزر چکی ہیں، کئی طریقوں سے اس مفہوم کو سمجھایا گیا ہے. جو کچھ ہے انسان کے ساتھ، جو انسان سوچ اور فکر میں ہے، وہ انسان کے کسب کا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ برا نہیں کرتے. جب انسان برا کرتا ہے تو اس چیز کو جو مصیبت، مشقت کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن بندے کے اوپر ڈالنے والا نہیں. جو اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں، جیسا کہ آیت میں ہے، مبتلا کرتے ہیں، وہ انسان اپنے کسب سے، اپنے عمل سے، اپنے غلط فکر سے اس کو کھینچ کر لایا ہے. اسے نکلنے کے طریقے بتاتے ہیں. تو جو کچھ ہے یہ ہے، وہ بھی ہر خطا پہ نہیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفت عفو، درگزر کرنا، معاف کرنا، ان کثیر 20 چیزیں انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ درگزر کرتے چلتے ہیں. اس کا نام عفو ہے. اس لیے مخصوص دعا کی قبولیت والے اوقات سے متعلق، جس میں حوالے میں خاص طور پر اگر شب قدر والی رات مل جائے، وہ تو آتی جاتی ہے، اس سے آدمی جڑنا ہے. ہم نے رسمی اعتبار سے چلو فلاں رات تاریخ کا تعین ہم نے کر لیا،
شریعت نے نہیں کیا، شریعت نے نہیں کیا، شارع علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کر کے بتایا. وہ خود عملی طور پر اس کی گرفت کے لیے، اس میں اپنے آپ کو لے جانے کے لیے پورے رمضان کے آخر کے 10 دن کا اعتکاف بیٹھے تاکہ اس کا حصہ مل جائے. فلاں رات ہی ہے یہ نہیں، ہاں اشارے دے دیے. کبھی ایسا بھی ہوا ہے 21ویں شب کو، کبھی 23ویں شب کو، کبھی 25ویں شب کو، کبھی 27ویں شب کو، کبھی 29ویں شب کو. اللہ کے بندوں کو ملی ہے جس میں کثرت کے ساتھ روایتیں 27 کا ہے، 27ویں ہی ہے، ایسا نہیں ہے. تو الغرض اللہ تعالیٰ بھی اسی چیزوں کو معاف کرتے ہیں. تو ان جیسی چیزوں میں اللہ سے اپنی معافی طلب کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انک عفو. یہاں آیت میں بھی وہ عفو کثیر، اللہ کے ناموں میں سے. اللہ کی ذات ایک ہے، وحدہ لا شریک. اللہ تعالیٰ ایک ہے، نام ایک ہے. ساری کائنات کے ساتھ ہر چیز کا کرتا دھرتا کارساز اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں. جو کرتے ہیں، جو کر رہے ہیں، یہ سب جب وہ کرتے ہیں تو وہ بھی جو اللہ کے کام ہیں وہ بھی اللہ کے نام ہیں، وہ بھی اللہ کے نام ہیں. قرآن نے اتنا بتلا دیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اللہ کے بہت بہت سے اچھے اچھے نام ہیں. یا نام سے مراد سمجھنا ہے، نام تو ایک ہی ہے، ذات وحدہ لا شریک اللہ. بقیہ جو ہیں اللہ کے کام ہیں. وہ کام کو عربی میں کہتے ہیں صفت. اردو کے اندر ڈھالنا ہے آپ کی یہ صفت ہے. اردو عربی کے لفظ کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یعنی یہ آپ کی خصلت ہے، یہ عادت ہے، یہ آپ کا طریقہ ہے. سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مذکور نہیں ہے. سارے صحابہ میں سے صرف اور صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں. تنہا صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 99 نام ہیں. بخاری شریف کے بعد کا درجہ مسلم شریف کا، انہوں نے بس اللہ کے 99 نام ہیں. 99 نام کی تفصیل نہیں ہے. امام ترمذی نے یہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے 99 نام کی تفصیل بھی لکھ ڈالی. لیکن عام حکم ہے اللہ تعالیٰ کے کلام پاک میں اللہ کے ناموں کو تلاش کرنا. کیسا تلاش کریں گے آپ؟ جیسے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، تمہارا رب وہ ہے جو کل کی آیت میں گزری ہوئی چیزوں میں بندے کے 20 چیزوں کو درگزر کرتے معاف کرتے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ عفو، اللہ کا نام ہوا. 20 دعائیں بھی ہیں. اللہم انا نسألک العفو عفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں سے یہ بھی ہے اللہم انی اسألک العفو من کل بلیۃ، بلائے مصیبت. کئی بندوں کو بھی کہا جب اللہ تعالیٰ کے بعض ناموں کا ذکر کر کے جب دعا کرنے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں جب یہ آواز پڑی فوراً خطاب کر فرمایا
وصلی اللہ العافیہ، یہ وہ کہہ رہا ہے، تو عافیت کو طلب کر. جامع دعا ہے ہر چیز کے اندر، ہر قسم کی مشقت سے بندے کو بچنے کے لیے وقتاً فوقتاً تاکید کرتے رہے یہ عافیت سے. لیکن یہ مصائب اور مشقت والی چیز انسانیت کا اس دنیا میں حصہ ہے. اس کے اندر ترجمے میں جو کل کی گزری ہوئی چیز میں سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو علیحدہ کریں گے. آپ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو علیحدہ کریں گے. عقیدہ یہی ہے، ایمان یہی ہے، ایمان کے حصوں میں سے ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں، عصمت مآب ہوتے ہیں، یعنی محفوظ ہوتے ہیں ہر قسم کے گناہ سے. اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتے ہیں، وہ محفوظ رکھتے ہیں. از پیدائش تا انتہا تک بھی کوئی گناہ نہیں. اس سے جب یہ مضمون، یہ ٹاپک جب لکھتے چلیں گے، اس جیسے احادیث آئیں گی، یہ مضمون کی حیثیت میں ہے، تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے بجائے آپ سے ذکر ملے گا انبیاء کے بارے میں معصوم علیہ الصلوۃ والسلام. عصمت لازمی شرط ہے ہر نبی کے لیے، تمام انبیاء کے لیے. تو وہ جو ترجمہ ہے، جو کچھ مشقتیں پہنچتی ہیں، جو مصیبتیں پہنچتی ہیں، انسان کے کچھ خطاؤں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، غلطیوں کی وجہ سے اس قاعدے میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام علیحدہ ہیں. لیکن یہ بھی چیز حق ہے، قطعی ہے، قرآن بھی ذکر کرتا ہے، جو مشقتوں میں مبتلا کیا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو، وہ ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے. اس کی بڑی تفصیل آئے گی. آپ میرے بہت زیادہ خلوص محبت سے چاہنے والے ہیں. آپ کے عملی زندگی میں کئی چیزوں سے میں بھی کچھ آزمائش کر کے دیکھوں گا. کیا صرف میری خوشی میں شریک ہیں یا میرے غم میں بھی آپ شریک ہیں؟ خوشی میں جیسا ساتھ دیتے ہیں، غم میں بھی ساتھ دیتے ہیں یا ہاتھ دیتے ہیں؟ یہ قطعی فیصلے کے ساتھ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے جدا ہیں. لیکن سیرت غلامان رسول جو اہل اللہ کی ہے، وہ بھی بتاتی ہے. اس نے مفسرین میں اس میں ایک چیز کا اضافہ کیا، اللہ کے جو واقعی ولایت سے جڑے ہوئے ہیں، خالی جوڑ نہیں، حقیقی ولایت کے ساتھ، قرب خداوندی کے ساتھ، وہ بھی سارے مصائب مشقتوں سے گرتے ہیں، گزرے ہیں، گزرتے رہیں گے. تو یہ بھی وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے نہیں، وہ اللہ تعالیٰ اپنے خود سے ان کو زیادہ قرب عطا کرنے کے لیے وہ ایک طریقہ ہے. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الابتلاء الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل ثم الامثل. رب العزت جو آزمائش کر کے ابتلا میں ڈالتے ہیں، بلا ان سے ابتلا، بلا مشقت مصیبت، ابتلا مشقت میں مبتلا ہو جانا، اس پر پڑ جانا. سب سے زیادہ آزمائش اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے لیے ہیں، اور میرے رب نے سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر مجھ سے زیادہ آزمائش کا کام لیے ہیں. جتنی آزمائشیں مجھ پر ڈالے ہیں وہ کسی اور پر نہیں ڈالے ہیں. پھر اصول بتا دیے اپنے متبعین کو، سنت کے پیروکاروں کو، غلامان رسول کو، دیکھو اس میدان میں جتنا آگے بڑھتا چلے گا یہ ابتلا والا مضمون چلتا رہے گا. تو اب مومن غیر مومن یہ چیز سے کوئی انسان جدا نہیں ہے. تو مومن کے لیے بھی
جو چیزیں ہیں اس کے اندر وہ بھی آزمائش کے ساتھ گزریں گے. اور عقیدے کے اندر ہے مسلمان کے لیے جس قسم کی بھی مشقت والا معاملہ آتا ہے تفصیل میں بڑی فہرست بنے گی. فہرست بننے کے بعد بھی چیزیں باقی رہ جائیں گی. کیا آپ واقعی مسلمان ہیں, واقعی وحدہ لا شریک کے قائل ہیں. والقدر خیری و شرری من اللہ تعالی. ہر چیز پڑھ لینا کہہ لینا الگ بات ہے, یہ زبان سے ہوا, حلق کے اوپر سے ہوا. حلق کے نیچے ایک چیز ہے, قلب سے ہونا ہے. قلب والی چیز پھر زبان سے نکلنا ہے. پھر زبان سے مراد یہ زبان نہیں, یہ زبان بھی ہے. انسان کی ساری عملی پریکٹیکل لائف, عملی زندگی, یہ زبان کہلاتی ہے. اسی کو اختصار کے ساتھ یوں کہتے ہیں اسلام ایمان دونوں ایک چیزیں ہیں لیکن نوعیت ذریع سی ہے. اسلام کی منزل راستہ شروع ہوتا ہے زبان سے, ختم ہو جاتا ہے دل پر. اور ایمان کی منزل شروع ہوتی ہے دل سے, آ کر ختم ہوتی ہے زبان پر. زبان سے مراد انسان کے اعضاء جوارح ساری عملی زندگی حقیقی عقیدے کے اعتبار سے. قرآن میں جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا فلاں فلاں کہنے کے بعد احکام کو بتائے ہیں. پھر اس کے بعد جہاں جہاں قرآن میں ہے ذکر یا آمنوں کے بعد وعملوا الصالحات, عملی زندگی ایمان کی تکمیل. کہہ دینا خالی یہ چیز کافی نہیں. آج کی اس آیت میں اس کے تکمیل میں مزید ہے اسی سے جڑا ہوا کہ ماں بقی عام چیزیں مصیبتوں کو جو انسان کے لیے ہیں وہ انسان کی اپنی کرنی ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, سورہ روم میں پارہ 21 میں, یہ پارہ 25 چل رہا. ساری دنیا کے اندر بھی نقض امن خرابیاں عام طور پر بھی جتنے ہیں اللہ نے فرما دیا یہ خود انسانوں کا کرتا دھرتا ہے, یہ لازمی حصہ ہے. جب جب سدھار ہوں گی تو پھر شکایتیں یہ مشقتیں خود انسان سے دور ہو جائیں گی. یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے ذریعے سے انسان کو آگاہ کر دیا. اگر یہ آگاہ نہ کرتا ہوتا تو جتنے سدھرے ہیں سدھرنے والے بھی نہیں سدھرتے تھے. شاید اسی کو بنیاد بنا کر یہ خرابیوں کو دیکھ کر یہ خرابی ہے دور اس سے رکنا. بعض اللہ والوں نے کسی نے یہ بھی کہہ دیا پوری آزمائش کے بعد ابلیس ہمارا محسن اعظم ہے. اس کی شرارت ہے, ضلالت و گمراہی جو مختلف اس میں ہے, جب وہ سامنے نہیں ہوتی تو پھر حقیقت نیکی قرب خدا بندی کی طرف آگے بڑھنے کا اس کی مخالفت کرنے کا راستہ بھی نہیں ملتا تھا. یہ بھی بہت بڑی حکمت ہے اس میں. اب آج کی اس آیت کا جو اسی آیت کے ساتھ جو تکملہ ہے, اے بندو اگر کسی مصیبت سے بچنے کے لیے تم زمین کے کسی بھی حصے میں چلے جاؤ, کبھی تو بیماریوں سے بچنے بھاگتا ہے انسان. ایک مرض بہت ہی ہو گیا اس زمانے میں, چند مہینوں میں بخاروں کے اندر ڈینگو وغیرہ کا ایک مرض یہاں بھی چلنے لگا. کئی لوگ باہر والے سے جو رابطے میں جو فون آنے لگے, ہم کو آنا تھا لیکن اس وقت آنا ہم مناسب نہیں سمجھتے, اس لیے کہ خبریں جو یہ چل رہی ہیں میڈیا کے ذریعے سے حیدرآباد کے اندر بخار کی وبا پھیلی ہوئی ہے. مطلب کیا ہوا کہ ہم جائیں گے وہ وبا ہم کو لپٹ جائے گی. ایمان نے بتایا لا عدوى ولا طیرۃ فی الاسلام. عدوى یہ
جو لگ جانا پھیل جانا جو سمجھتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے، وہاں بھی قدرت کار فرما ہے۔ عقیدے کی مضبوطی کے بارے میں بڑی تفصیل ہے۔ تو آج کی آیت میں تو اے انسانوں، تم سب کے سب ساری زمین میں کہیں بھی جا کر کہ تمہارے اس بد عملی کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے، جو دنیا میں بھی جو تم کو مصیبت میں ڈالنا ہے، ڈالنا نسبت کریں گے اللہ کی طرف، لیکن ڈالنا نہیں ہے، خود بندے کی اپنی کرنی ہے، تم بچ نہیں پاؤ گے، اللہ کو مجبور نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا کے انسان مل کر بھی اس قانون خداوندی سے اس کو روک نہیں سکتے۔ جب ہونا ہے تو مبتلا ہو کر ہی رہو گے۔ بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ پھر وما لکم، انسانوں پہلے یہ غور کرو تمہارے پاس ہے کون سی طاقت۔ اس کے بعد والی آیت میں وضاحت اور کرتے چلیں گے۔ ومن آیات الجوار فی البحر کالأعلام سے نمونے پیش کرتے چلیں گے اللہ تعالیٰ اسی مضمون کی تکمیل کے لیے، اسی عقیدے کی چیز کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے۔ لیکن آج کے اس کے حد تک کہ تمہارے پاس ہے کیا، کتنی طاقت ہے اور تم کہاں تک دوڑ سکتے ہو۔ سورہ رحمان میں ذکر کر دیا، اگر تم آسمان و زمین و تمام کے حدود خداوندی کو چھوڑ کر فمستطعتم بھی ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، جا ہی نہیں سکتے، کر سکتے تو کرو، فانفذوا، پھر لا تنفذون الا بسلطان، ہو ہی نہیں سکتا ایسا۔ حدود قدرت کا حصہ ہو، حدود قدرت میں رہے گا۔ تو تمہارے پاس ہے کیا چیز بول کر، تم تو بے بس ہو۔ سب کچھ جو کچھ ہے اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کی قدرت کے ساتھ ہے، اللہ کی مشیت کے ساتھ ہے۔ من دون اللہ، اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہاں، سہارا مل سکتا تو صرف ایک چیز کا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا ولی بن سکتا ہے، مولا یعنی کفیل، ذمہ دار، اور کوئی مدد ہو سکتی ہے۔ ولا نصیر، اللہ کے سوا کوئی نصیر بھی نہیں، کوئی ولی بھی نہیں۔ جب اللہ کے عقیدے کے پر ہے تو اب طریقہ مطلب یہ نکلا کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، قرآن نے تو ذکر بھی کیا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ تو انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے کر انفرادی طور پر اپنی زندگی کو ٹٹولے، کہاں خطا ہو رہی ہے، یہ مومن کی شان میں کہاں خطا ہو رہی ہے۔ واحد حل رزق کی تنگی کے معاملے کی حد تک بھی یہی بتا دیا گیا، استغفار استغفار استغفار، پھر عطا ہوگی رب کی۔ ہر چیز کا حل استغفار، اپنے رب سے رجوع ہونا، عاجزی انکساری کرنا، رونا گڑ گڑانا۔ بندہ مجبور محض ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ پیدا کیا جس لیے، وہ کبریائی عظمت اللہ کی شان ہے، بندے میں عاجزی انکساری کے لیے۔ کائنات جو اتنا بڑا عالم ہے، کیوں فلاں آسمان میں انسانوں کا عبادت کوئی نہیں کیا، فلاں سیارے میں کوئی نہیں کیا، فلاں نے کیا؟ تو حکمت یہ ہے کہ زمین کو فرش بتایا، والارض فرشناہا والسماء بنیناہا، زمین نیچے آسمان اوپر، آسمان کے مقابلے میں زمین نیچے ہوئی۔ تو زمین میں اس لیے بھی رکھا کہ بندے کے اندر عاجزی انکساری اور رب کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ قید کلیہ بھی بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من وضع نفسہ رفعہ اللہ، جو تواضع عاجزی انکساری کو اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا کے اندر بلندی عطا کرتے ہیں،
بلندی سے ادا کرتے ہیں. اور جو خود کے اندر اپنی بڑائی جتاتا ہے وضعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر خود اس کو گراتے ہیں. تو اس کے اندر انسان ڈھونڈے تلاش کر رہے ہیں. اولیاء میں سے حضرت واحدی بڑے مفسر بھی ہیں، بڑے عالم کبیر بھی ہیں، اللہ والے ہیں. انہوں نے تو اس تفسیر کے اندر اس آیت میں کہتے ہیں میرے نزدیک قرآن کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پر امید ہونے کے لیے سب سے بڑی آیت یہی ہے وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اللہ تعالیٰ طرف سے رجوع ہو جانا. اب اس میں بڑی طویل تفصیل ہے. مومن کے گناہ کو دور کرنے کے لیے یہ مشقتیں، یہ عقیدہ ہے کہ جب اس سے غلطیاں ہوئی ہیں، خطائے ہوئے ہیں، کچھ مشقت میں ڈالتے ہیں، پھر یہ بندہ رجوع ہوتا ہے. یہ مشقتیں اس کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں. دوسری چیزیں اللہ تعالیٰ بہت سارے ویعفون کثیر، بہت سارے خود درگزر بھی کرتے رہتا ہے. مومن کے اندر عقیدہ یہی ہے. بلکہ ایک بیمار کے پاس بھی جانے کے بعد طریقہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کو بھی تعلیم لا باس طہور انشاءاللہ تعالی اس کے پاس پڑھیں گے، ترجمہ سنیں گے تو بیمار کے سامنے ذکر کریں گے تو بیمار تو تکلیف میں مشقت میں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں. اللہ کی مرضی ہوگی انشاءاللہ، اللہ چاہے گا تو تمہارے سارے گناہوں سے تم کو پاک کر دے گا. ترجمہ اس دعا کا لا باس طہور انشاءاللہ تعالی. مر بیماروں میں سے ایک بیمار تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، چڑچڑا بن کر کہا میں مصیبت میں ہوں، میرے گناہ سے پاک ہوں گے. بولتے ہیں تو ٹھیک ہے، تو اس کو نہیں مانتا تو مت مان جا. تو مومن بندے کی ہر تکلیف اس کے لیے اس کے خطاؤں کو معاف کرنے کا ذریعہ اس دنیا کے اندر. دوسرے دوزخ کا جو حصہ ہے اس کو اس دنیا میں ان چیزوں کے ذریعے سے ختم کر دیتے ہیں. احادیث وضاحت کے ساتھ ہے ہر انسان اس سے کوئی جدا نہیں، کوئی نبی بھی جدا نہیں، کوئی مومن بھی جدا نہیں. ہر انسان کے لیے دوزخ میں ایک حصہ مقرر کر کے رکھے ہیں اور ہر انسان کے لیے جنت میں ایک حصہ مقرر کر کے رکھے ہیں. اس کو میں سمجھاتے کہ بتاؤ یوں کہہ دیا ہوں، یوں سمجھ لو دوزخ کے اندر ہر انسان کے لیے ایک پلاٹ ہے، آپ کے جیسا پلاٹ نہیں. وہاں کا پلاٹ حد نظر تک رہے گا. خبر میں حساب و کتاب سے متعلق بھی جو ذکر ہے، نیک بندہ جب ہے تو اس کو دوزخ کا حصہ بتایا جائے گا. یہ دوزخ کو منکر نکیر کہیں گے تیرا حصہ دوزخ کا یہ تھا، دیکھ اب نہیں رہا، اب نہیں رہا. پھر بعد میں جنت بتا کر حصہ بتا کر فرمائیں گے یہ جنت کا جو حصہ تیرے لیے مقرر کر دیا تھا اب وہ تیرا ہی ہے، اب تیرا مقام ہمیشہ ہی رہے گا. جو سوالات منکر نکیر کے اس میں ناکام ہو جائے گا، ناکام وہی ہوں گا جو اس سے تعلق نہیں رہے گا، تو جو وہ ناکام رہے گا تو اس کے لیے پہلے جنت بتلائیں گے، جنت کا وہ مقام بتلائیں گے، فرمائیں گے جنت میں تیرا حصہ یہ تھا اب نہیں رہا، اب نہیں رہا. پھر بعد میں دوزخ بتائیں گے، وہ مقام بتلا دیں گے اب تیرا مقام یہی رہے گا. پھر دوسری حدیث میں پھر حساب و کتابوں کا پرسنٹیج کو بھی بتلا دیا. ساری دنیا کے انسان حساب و کتاب میں جو جنت کے لیے نکلیں گے پرسنٹیج سے کتنا نکلیں گے، ہر 1000 افراد میں سے صرف اور صرف ایک فرد جنت کے لیے علیحدہ ہوگا، 999 فرد دوزخی ہوں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سنتے ہی پریشانی کا اور حیبت کا ذکر کر کے فرمائے
فکر مت کرو. جو 999 رہیں گے وہ تم لوگ نہیں رہیں گے. یعنی یوں نہیں سمجھنا کہ 2000 مسلمانوں کو جمع کر کے اس میں سے ایک کو ڈالیں گے، ایسا نہیں. مجموعی حساب سے ٹوٹلی انسانوں کے کلاس میں یہ ہوں گے. تو گویا 1000 میں سے ایک حصہ جنتی کو مل رہا ہے، تو 999 جو اس کے پلاٹ جنت میں تھے وہ تو خالی ہو گئے نا. تو اس طرح جنت تو بڑی خالی رہے گی. اس طرح جہاں جہاں جنتوں کا ذکر ہے قرآن میں، جنات جنات، جنتیں جنتیں جنتیں. سورہ رحمان میں تو ذکر ہے کہ کم سے کم 2 جنتیں تو ضرور ہیں. پھر ایمان کی کیٹیگری کے لحاظ سے پھر اور مزید 2 جنتیں دیگر مقرب بندوں کے لیے، اور دوزخ تو بھری بھی رہیں گی. پھر سب کچھ ہونے کے بعد بھی حدیث شریف میں یہ بھی وضاحت ہے، ساری جنتوں کو ان کے اس میں حسب منشا عطا کرنے کے بعد بھی جنت اتنی خالی رہے گی. پھر اللہ تعالیٰ ایک مخلوق پیدا کرے گا، مخلوق پیدا کر کر وہ بقیہ حصے کو جنت کو بھی پر کرے گا. الغرض تو واحد اس اللہ نے فرمایا تمہارا آقا ولی اللہ تعالیٰ ہے، نصیر ناصر اللہ تعالیٰ ہے، اس سے نصرت طلب کرو، اس کا سہارا لو، اس کے بتائے طریقے اختیار کرو. اس کے سوا ہٹ کر تمہارے پاس کوئی طاقت بس والی بات نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بتانے والی چیزیں کیا کر سکتے ہیں، اس آیت کے بعد اس سے جڑا ہوا وضاحت میں ومن آیات الجواری کے ساتھ اس کی تفسیر آگے چلیں گی. سبحان اللہ.